رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، ھذا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ شخص جہنم سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ وَأَنزَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش ضرور کیا کرے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔ آج یہ نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر رحیم و کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور آج ہم قرآن عظیم کا آخری پارہ سورۃ النبا کی تفسیر انشاءاللہ سنیں گے۔ یہ سورۃ النبا ترتیب نزول کے اعتبار سے 80 نمبر پر ہے، اور ترتیب مصحف یعنی جو قرآن میں ترتیب سورتوں کی لکھی ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے، 78۔ یہ سورت مکی ہے اور یعنی قبل ہجرت اس سورت کا نزول ہوا، اور مکی صورتوں میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر 3 عنوان بیان ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسری چیز بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ چونکہ مکی صورتوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ سب سے پہلے مخاطب جو ہوتے تھے قرآن کے وہ کفار و مشرکین ہوا کرتے تھے، اور مشرکین یہ تینوں چیزوں پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے، تو انہیں زور دے کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ تینوں عقائد جو اسلام کی بنیادی عقائد ہیں یہ برحق ہیں، اس کو ماننے پر تم مسلمان اور مومن کہلاؤ گے۔ نبا جو ہے، نبا کے معنی کیا ہوتا، جو اس سورت کا نام ہے سورۃ النبا۔ نبا کے معنی ہوتا خبر، یعنی قیامت کے واقع ہونے کی خبر، یعنی بڑی خبر، کوئی بہت بڑی خبر ہو، بڑا حادثہ کی خبر ہونا، اس کو نبا کہتے ہیں عربی زبان میں، خبر کے معنی میں۔ لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی خبر، اس صورت میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النبا رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں قیامت کے واقع ہونے کی خبر ہے، مرنے کے بعد ایک دوسرے زندہ ہونے کی خبر دی گئی ہے دلائل کے ساتھ میں۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، اس بات کی اس میں خبر دی گئی ہے۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں شروع سے لے کر آخر تک وہ یہ ہیں کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں
قیامت کے بارے میں مشرکین کی باہم گفتگو کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس کے واقع ہونے پر دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند آثار، اس کی نشانیاں بتا کر انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ زندہ کیے جانے اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کیے جانے کا وقت بھی بتایا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جہنم کافروں کے انتظار میں ہے، اور اس کے بعد کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی مختلف قسموں کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس صورت کے مضامین ہیں۔ اس صورت کا جو نزول کا سبب ہے، کس موقع پر کس وقت نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانو، تو اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی کہ تمہاری زندگی بس یہ نہیں کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، نہیں، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے تم مر جاؤ گے، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی، تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور سب کا ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات کی جب میرے آقا علیہ السلام نے کافروں کو خبر دی اور قرآن عظیم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بطور مذاق کے، چونکہ مشرکین تو انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت قائم ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں؟ بعض کہتے تھے کہ کیف یحیی العظام وہی رمیم، آخر انسان مر کر کے جب وہ گلی سڑی ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں بن جائے گا تو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور بعض کہتے تھے کہ متی ھذا الوعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وعدے کی خبر دے رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندہ ہوگی، تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا؟ بعض کہتے تھے کہ وما اظن الساعۃ الا قائم، وما اظن الساعۃ قائمۃ، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ بعض یہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما نحن بمبعوثین، کہتے تھے ہماری زندگی کیا ہے، بس یہی مرتے ہیں جیتے ہیں اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، جزا سزا کا ہونا، یہ ناممکن ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، یہ قیامت کا حضور السلام کا مذاق اڑاتے تھے، جو تو انہیں یقین تو تھا نہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قیامت کا ہونا ممکن ہے، ہم زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نیکوں اور بروں کو ان کے کردار کے مطابق جزا دینے میں اس دن کا انتظار کیوں ہے؟ آج ہی ہو جائے قیامت، ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کیا جائے اور ہمارے سامنے حساب و کتاب ہو۔ دنیا میں جزا کیوں نہیں دی جاتی؟ تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور دوسرے کام اور برے کام چھوڑ دیں اور نیک اعمال اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گفتگو کا رد فرمایا اور جزا دینے کو یوم الفصل یعنی قیامت کے دن کے ظاہر ہونے پر موقوف ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ یعنی اس طریقے سے گویا کہ مشرکین جو تھے یہ مذاق اڑاتے تھے کہ اگر قیامت ہوگی جس کی خبر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو چاہیے کہ آج ہی واقع ہو جائے، جو لوگ پہلے سے مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں، ان کا حساب و کتاب وہ ہمارے سامنے سب ہو جائے۔ حالانکہ ان بیوقوفوں اور اس طرح وہ انکار کرتے تھے، بولتے تھے کہ یہ وعدہ کا جو وقت ہے یہ بعد میں کیوں ہوگا، آج ہی ہو جائے۔ ان کا یہ سوال ایسے ہی ہے نا، جیسے کہ ایک انسان اگر کسی چیز کا پودا لگائے اور پودا لگانے کے بعد وہ کہے کہ ابھی اس میں پھل آ جائے، اگر یہ مطلب پودا پھل دینے کے لائق ہے، پھل دے سکتا ہے، تو ابھی پھل آ جائے، تو اس کے کہنے سے تو پھل نہیں آئے گا۔ جب پودا لگا اس کا جب وقت آئے گا تو پھل وہ ضرور دے گا۔ اب اس کا یہ کہنا پودا لگانے کے بعد کہ آج ہی پھل آ جائے، یہ اس کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ بس مشرکین ایسے ہی بیوقوفی کیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ قیامت ابھی قائم ہو جائے، حالانکہ قیامت کے واقع ہونے کے لیے رب نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی ہے اور آنا ہے، اس کا آنا طے ہے۔ جس طرح پودا آج لگایا تو اس کے پھل کو آنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے پھل نہیں آ سکتا ہے، کوئی مطالبہ کرے گا تو بھی نہیں آ سکتا ہے۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے قیامت کو جزا و سزا دینے والے دن کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے، تو اس موقع پر اس صورت کا نزول ہوا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عما یتساءلون، قرآن کا ترجمہ سنیں، عما مانے کس چیز کے بارے میں، یتساءلون یہ مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون مانے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ مشرکین ایک دوسرے سوال کر رہے ہیں، وہ بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت کی خبر ہے، وہ سب سے بڑی خبر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم، عظیم کہتے ہیں بڑی اور نبا کہتے ہیں خبر کو، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس آیت میں حقیقتاً اللہ پاک نے سوال نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بلکہ اس بات کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے استفہام انکاری کے طور پر بیان کیا گیا کہ جس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں مشرکین وہ بہت عظیم شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ نبعٌ عظیم سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ اس خبر کے بارے میں بعض کافر تو اس کا قطعی انکار کرتے تھے اور بعض جو ہے نا شک کرتے تھے، اگرچہ تمام انبیاء کرام کی طرف سے مسلسل وہ خبریں پہنچتی رہی، ہر نبی نے قیامت کی خبر دی اور انبیاء کرام ہمیشہ اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کو قیامت کو دلائل سے ثابت کرتے رہے، بتاتے رہے، چونکہ یہ ہر دین کا بنیادی عقیدہ تھا، قیامت، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کس عظیم بڑی چیز کے بارے مشرکین خبر مطلب شک کر رہے ہیں بلکہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان جائیں گے، یعنی یقیناً جب وہ قیامت آئے گی تب انہیں پتہ چل جائے گا۔ جو آج مذاق کے طور پر قیامت کو انکار کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، میرے محبوب کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب و کتاب ہوگا اور انہیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا، تب انہیں پتہ چلے گا کہ قیامت آ چکی ہے، ہم کیوں اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ فرمایا کلا، یہ کلا جو ہے عربی کا جو لفظ ہے، ان دو آیتوں کے شروع میں کلا ہے، کلا کے لفظ کو اس لیے وضع کیا گیا کہ جو چیز پہلے مذکور ہے اس کا رد کیا جائے، یعنی واقع اس طرح نہیں جس طرح یہ مشرکین جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ خبر عظیم باطل ہے، وہ حیات بعد الموت کو باطل کہتے تھے، انکار کرتے تھے، مشرکین یہ کہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ باطل نہیں، حق ہے۔ جب قیامت کے دن اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی تو اس وقت یہ اپنے انکار کا انجام جان جائیں گے، پھر یقیناً وہ جان جائیں گے۔ اس ارشاد میں منکرین قیامت کے لیے سخت وعید اور شدید دھمکی دی گئی، اگر آج تم یقین نہیں کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو پھر جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا، اور پھر اس وقت کا پتہ چلنا تمہیں کوئی کچھ کام نہیں دے گا، لہٰذا آج ہی قیامت کو یقین کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی عجیب و غریب اشیاء کی تخلیق پر اپنی عظیم نشانیوں کو بیان فرمایا، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ رب اپنی قدرت قاہرہ سے ہر چیز کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے نمونے ہیں نا، جو اللہ کی عظیم تخلیقات ہیں، ان کا ذکر کیا، یہ ذکر کر کے بتایا کہ جو رب اتنی عظیم عظیم چیزیں پیدا کر سکتا ہے اور کر دیا ہے، اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تم مر جاؤ تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، بہت آسان ہے اس کے لیے۔ اب سنو، رب نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ الم نجعل، کیا ہم نے نہ بنایا؟ الارض، زمین کو، مہادا، بچھونا،
یعنی ہم نے زمین کو بچھونا کیا، یعنی مخلوق کے فائدے کے لیے اس زمین کو ہموار کیا اور ان کے لیے اسے نرم، انتہائی نرم و ساکن اور ثابت کیا۔ اس میں رہتے ہوئے کھیتی باڑی تجارت کرتے ہو اور زندگی اور موت میں تمہاری جائے قرار ہے اور تمہارا ٹھکانہ یہی زمین ہے۔ بتاؤ اس زمین کو اس حسین انداز میں کس نے بنایا ہے؟ یہ تو بتاؤ کس نے بنایا؟ اور رب نے بنایا۔ اور زمین کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو ایک نمونہ ہے۔ فرمایا اللہ نے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ والجبال اوتادا، جبال کہتے ہیں پہاڑ کو، اور پہاڑوں کو میکھیں، میک کہتے ہیں کھیل کو، کیونکہ زمین کے اوپر جو پہاڑ کھڑے ہیں در حقیقت یہ زمین کی میکھیں ہیں۔ پہاڑوں نے زمین کو حرکت کرنے سے روک دیا ہوا ہے، ورنہ جب زمین کو بچھایا گیا، ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا، پچھلے درس میں ایک زمین کو جب بچھایا گیا تو زمین حرکت کر رہی تھی ہیبت الہی سے، لرزہ برآمدام تھی، سکون نہیں تھا اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اس پہاڑ کو زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین کو قرار آ جائے، تب جا کر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میکھے بنا دیے، یعنی پہاڑوں کو زمین پر میکھوں کی طرح گاڑ کر اسے مضبوط اور سخت کر دیا تاکہ یہ ساکن رہے اور اپنے اوپر رہنے والوں کی حرکت نہ دے، اور رہنے والے جو ہے نا کوئی بے چینی کا شکار نہ ہو۔ تو پہاڑ کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین حرکت نہ کرے۔ آج جو سائنس کا نظریہ اسلامی نظریے سے ذرا مختلف ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ زمین جو ہے نا گھوم رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اور سورج جو ہے نا ساکن ہے۔ حالانکہ قرآن عظیم کی جو کئی آیات ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے۔ زمین حرکت کرتی تھی کب؟ جب اللہ نے زمین کو بنایا تھا تب۔ اس کے بعد جب اللہ نے زمین کو بنا کر کے جب حرکت کر رہی تھی زمین، تو پہاڑوں کی میکھیں اس پر گاڑ دی۔ پہاڑ بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ زمین کو ساکن کرنا، خاموش کرنا، حرکت سے روکنا تھا، ورنہ پہاڑ بنانے کا مقصد نہیں۔ تو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا کہ زمین حرکت نہ کرے، اس لیے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے زمین پر۔ تو بتاؤ جس رب نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، اور کیا کہتے ہیں سورج پیدا کیا، کائنات، وہ رب کو زیادہ پتہ ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے کہ سائنس کو زیادہ پتہ ہے؟ خود غور کرے، کس کو زیادہ پتہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا، اسی کو تو معلوم ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے کہ نہیں۔ اور خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو اسی لیے گاڑا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ جب پہاڑ کو گاڑ دیا تو زمین کو سکون آ گیا، قرار آ گیا۔ اور آج اگر زمین حرکت کرتی اور گھومتی ہوتی تو ہم چین کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے آرام سے۔ ذرا سے کہیں زلزلہ آتا نا، تھوڑا سے ہلکا زلزلہ کے جھٹکے آتے ہیں، مطلب چکر نہیں لگاتی زمین، صرف زمین میں ذرا سے حرکت پیدا ہوتی ہے تو دنیا کا نظام تہو بالا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ معمولی حرکت ہوتی ہے میرے عزیزوں تو یہ حال ہوتا ہے زمین کا، تو یہ حال ہوتا ہے کہ انسان جو بنایا ہوا ہوتا، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں، سب زمین بوس ہو جاتی، انسان تہس و نیس ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے ذرا سی حرکت کو۔ اور اگر پوری زمین حرکت کرنے لگی، گول گول گھومنے لگے، انسان کا حال کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر پوری زمین ہی حرکت کرنے لگے، گھومنے لگے 24 گھنٹے، انسان کیسے بسے گا اس پر؟ ریل گاڑی کیسے چلے گی؟ گاڑیاں کیسے چلے گی؟ انسان کھیتی باڑی، ہم کیسے بیٹھے رہیں گے؟ ذرا معمولی حرکت پر تو ہمارا تہس نہس ہو جاتا ہے، یا پوری زمین اگر حرکت کرنے لگ جائے تو انسان قرار پائے گا؟ تو پتہ چلا کہ یہ نظریہ قرآن عظیم کے نظریے کے خلاف، خود رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، لہٰذا اس نظریے کو ہمیں قبول نہیں کرنا ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میکھے بنایا، وخلقناکم ازواجا۔ قرآن کا سبحان اللہ کتنا پیارا کلام، کتنی فصاحت، کتنی بلاغت، آپ پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، دل کو سکون اور روحانیت مل جاتی ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ہم نے اے لوگوں تمہیں جوڑ جوڑ بنایا، یعنی جوڑے بنایا۔ دیکھیں مرد عورت کے جوڑے بنائے اللہ نے تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کر سکو۔ مرد عورت یہ دونوں جوڑ ہے، جوڑے بنایا، ازواج زوج، تاکہ سکون حاصل کر سکو اور معاشرتی نظام قائم ہو سکے اور افزائش نسل کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ یہ اللہ نے بنایا تاکہ نسل انسانی
چلتی رہے، مرد بنایا، عورت بنایا، ایک دوسرے کا جوڑ بنایا. اور سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. رب نے فرمایا کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں اے انسانوں کو خطاب کیا کہ تمہیں تمہاری نفسوں سے پیدا کیا، جوڑ بنا کر کے پیدا کیا، جوڑ بنا کر، مرد عورت کا جوڑ، تاکہ تم اس عورت سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و پیار رکھا ہے. اور یہ رب کی عظیم قدرت کی نشانیاں، سوائے رب کے کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے. کون بنا سکتا ہے بتائیں؟ کون بنا سکتا ہے؟ سوائے رب کے کوئی بنا نہیں سکتا. انسانی جسم کا ایک معمولی نس اگر فریکچر ہو جائے تو ریڈی میڈ تو لگا سکتے، لیکن جیسا نس ویسے تھی نا رب نے بنایا تھا، ویسا قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا. آج بھی کام چلانے کے لیے بنا سکتے ہیں، لیکن ویسی آپ بھی جانتے ہیں نہیں بن سکتی ہے نا، نہیں بن سکتی ویسی. تو یہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی. فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑ بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا، جعلنا مانے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، سباتا باعث آرام. آپ دیکھ لیں دن بھر تھکے رہیں، سو جاتے رات میں، صبح فریش ہو کر کے اٹھتے ہیں، یہ رب کی نشانی ہے. اور جس رات نیند نہ آئے اور دن بھر تھکے رہیں، پھر اگلا دن آپ دیکھیں آپ کا کس حال میں گزرے گا، کیسی بے چینی رہتی ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، کبھی سر دکھ رہا ہے، کبھی جسم دکھ رہا ہے. یہ نیند ہے، نیند. سارے دن کی تھکان تم سو جاتے ہو، رب تم پر نیند کا غلبہ کرتا ہے، صبح بالکل فریش ہو کر کے اٹھتے ہو، اگلے دن فن کام کاج کے لیے تیار ہو جاتے ہو. اور ساری رات جاگ جاؤ، نیند نہ آئے، اگلے دن تمہاری ہمت نہیں کہ جا کر کے کام کر سکو سکون کے ساتھ. تمہارا نہ دماغ کام کرے گا، نہ تمہارا جسم کام کرے گا. یہ رب کی قدرت ہے، نیند تمہاری. فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، یعنی تمہاری نیند کو تمہارے جسموں کے آرام کا ذریعہ بنایا، تاکہ اس سے تمہارے حصول معاش میں اور دن بھر کی تھکن دور ہو اور تمہاری راحت و سکون حاصل ہو جائے تمہیں. سبحان اللہ، کریم رب کا کیسا کرم ہے رب پیارے. دن بھر بندہ رب کی نافرمانی کرتا، رات میں پھر بھی سکون کے ساتھ سو جاتا ہے، پھر فریش ہو جاتا ہے. اگر رب نیند نہ دے تو بتاؤ کیسے فریش ہوگا صبح؟ ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن رب اپنی رحمتیں ہم پر بند نہیں کر رہا ہے، اپنی نعمتیں بند نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے نیند بتاؤ. جس انسان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ رات میں گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی، بتاؤ وہ کیسے بے چین رہتا ہے. لیکن ہم سکون کے ساتھ سوتے ہیں، اور جتنا دن بھر تھکے رہیں گے اتنا سکون کی نیند آتی ہے. بتاؤ رب کی کیسی عظیم نعمت ہم کو مل رہی ہے. پھر بھی اگر بندہ اس پر نافرمانی رب کا کرے تو بتاؤ کتنی بڑی ناشکری ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا معنی ہوا؟ اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا رات کو پردہ پوش. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، لیل کہتے ہیں رات کو، لباساً، لباس انسان جسم میں پہنتا ہے تو سارا جسم چھپ جاتا ہے نا، جسم میں داغ دھبے ہوتے ہیں وہ بھی چھپ جاتے ہیں، جسم کا کوئی عیب ہوتا ہے لباس پہنتا ہے بندہ تو سب چھپ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، رات آتی ہے لوگوں کے عیب چھپ جاتے ہیں، پردہ پوش ہے رات، لوگوں کو ڈھانک لیتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنایا روزگار کے لیے. دن ہوتا ہے تو بندہ صبح نکل جاتا ہے پھر اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے، مطلب رزق کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے اللہ نے دن کو بنایا ہے. یہ نظام ہی قدرت کا نظام ہے. یعنی رات کو پردہ پوش کیا، ڈھانپ دینے والی بنایا، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. یعنی رات کی تاریکی اور سیاہی لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے تاکہ تمہارے معاملات پوشیدہ رہیں. جیسا کہ اللہ نے سورۃ اللیل میں فرمایا کہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی کہ جب وہ ہر چیز پر چھا جاتی ہے، اور دن کو روشن کیا تاکہ لوگوں کے لیے اس میں حصول معاش، روزی روٹی کمانا آسان ہو جائے، اور تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل اور اس کی روزی تلاش کرو. یہ قدرت کا نظام ہے،
یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو رات کو بنایا پردہ پوش کیا، دن کو بنایا روزی حاصل کرنے کا ذریعہ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنایا فوقکم تمہارے اوپر، سبعن سات، شدادن مضبوط آسمان بنائے۔ آسمان سات ہیں، یاد رکھنا، زمین بھی ساتھ ہے، لیکن زمین کے طبقات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، آسمان کے طبقات جدا ہوا ہیں، اتنا جدا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 برس کی راہ ہے، 500 برس کی راہ، ایک آسمان سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا آسمان، تیسرے سے چوتھا آسمان، 500 برس کی راہ۔ اور زمین کے جو طبقات ہیں 7 زمینیں بھی ہیں، لیکن وہ ملی ہوئی ہیں، جسے پیاز آپ چھیلتے ہیں نا، پیاز کے چھیلتے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ چھیل کے ملے ہوئے ہوتی ہیں، اسی طرح زمین کی کیفیت ہے۔ اور یہ سب رب کی نشانیاں ہم فرمایا کہ دیکھو، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، یعنی ایسے مضبوط آسمان بنائے کہ جن پر زمانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا ہے، صدیاں گزر گئی، نہ پرانا ہوتا ہے جو اور نہ ٹوٹتا ہے نہ پھوٹتا ہے، نہ کبھی کسی کارخانے میں ریپیرنگ کے لیے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا وسیع و عریض ہیں، انتہائی مضبوط، ٹوٹنے پھوٹنے کا خطرہ نہیں۔ اور ستاروں سے آسمانوں کو مزین کیا ہے، قندیلیں جلا دیے ستاروں کے اللہ تعالیٰ نے، سجاوٹ کر دیا، سجاوٹ ڈیکوریشن کیا ہے ستاروں سے، چاند سے، سورج سے آسمان کا ڈیکوریشن کیا گیا ہے۔ بتاؤ رب کی قدرت کی شان دیکھیں، انسان کوئی بھی چیز بناتا نا 200-400 برس میں تو پرانا ہوگا، اس کو ریپیرنگ کرنے کی ضرورت تو پیش آتی ہے، کچھ نہ کچھ بگڑے گا، کمزوری آئے گی۔ رب نے ہزاروں برس گزر گیا، ہزاروں برس آسمان بنا، آج تک نہ اس کی رونق میں کمی آئی آسمان کی، نہ کبھی ذرا سے ٹوٹا پھوٹا، نہ اس کا کلر چینج ہوا، نہ پھیکا پڑا، نہ کسی کارخانے میں ریپیرنگ کے لیے گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت بار بار یاد آتی ہے۔ بتاؤ رب کی قدرت کتنی عظیم ہے، اتنے سب کچھ نشانیاں ہونے کے بعد بھی بندہ اگر رب کو جھٹلائے تو وہ گدھے سے بھی بدتر عقل رکھنے والا ہے، خنزیر سے بھی بدتر انسان۔ وعقل کیا ہے اس کی؟ وعقل حماقت ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگ جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں، کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ ایسے بدبخت جانوروں سے بدتر ہے کہ یہ اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے، جو مالک ان کو کھلا پلا رہا ان کو نہیں پہچان رہے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جانوروں سے بدتر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ پہنچ سکے، اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ اتنی کچھ نشانیاں ہونے کے باوجود بھی بندہ اندھی تقلید کرتا ہے اور غیر خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کی طرف اپنے پیشانی کو جھکاتا ہے، وہ جانوروں سے بدتر انسان ہے۔ فرمایا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا سراج کہتے ہیں چراغ کو، وہاجا چمکدار، ایک چمکدار چراغ جس کو سورج کہتے ہیں اس کو بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا مانے کیا ہوا؟ اور ہم نے ایک نہایت چمکتا ہوا چراغ، یعنی تمام جہان کو روشن کرنے والا چمکتا ہوا سورج بنایا، جس کی شعاعیں تمام اہل زمین تک پہنچتی ہیں، جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے درسوں میں بات بتائی ہے، یہ جو سورج نکلتا ہے نا، جو ہم کھاتے ہیں، غذائیں کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، یہ جو ہمارے کھانے پینے کا نظام ہے نا، یہ سورج کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو جا کے پودے سے ہی نکلتے ہیں، اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، پھلوں میں اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور بہت بڑا نظام ہے۔ اگر سورج نہ نکلے تو زمین کی پیداوار نہ ہو جائے، درست نہ ہو پھر زمین کی پیداوار، یہ تو اس سے نظام قائم ہے سورج کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے، اور کتنا عظیم سورج ہے، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چراغ رب نے رکھا ہے، نکلتا ہے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے، ایک وقت میں پوری کائنات روشن ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روشنی کتنا دور ہے، آسمان یہاں سے 500 برس کی راہ، زمین سے پہلا آسمان کہاں ہے؟ 500 برس کی راہ ہے، اتنا لمبا فاصلہ پر سورج نکلتا ہے، وہ چراغ چمکتا ہے، وہاں جلتا ہے، اور روشنی پوری روئے زمین پر کتنی تیز روشنی ہوتی ہے، گرمی کتنی تیز ہوتی ہے بتائے، گرمی کے موسم میں پاؤں نہیں رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا
روشن چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا، انزلنا نازل کیا، من المعصرات بدلیوں سے، ماء ثجاجا زوردار پانی، بدلی آتی ہے پانی، بارش ہوتی ہے نا، فرمایا کہ ہم نے بدلیوں سے زوردار پانی اتارا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں بھی اس پانی کے ذریعہ سے حبن اناج، ونباتن اور سبزہ، وجنات الفافا اور گھنے باغات۔ آپ کو پتا ہے بارش ہوتی ہے تو ہی جا کر اناج پیدا ہوتے ہیں، تو ہی جا کر کے جو ہے نا سبزیاں ہوتی ہیں، تو ہی جا کر کے سبزے اگتے ہیں، تو ہی جا کر باغات ہرے بھرے ہوتے ہیں، اور بارش بند ہو جائے تو سب سوکھ کر کے ویران ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے نازل کیا من المعصرات بدریوں سے، ماء ثجاجا، ماء کہتے پانی کو، سجاجا کہتے زوردار پانی، لنخرجا تاکہ اس سے نکالیں، بھی اس پانی کے ذریعہ سے، حبن کہتے ہیں اناج کو، جو انسان کھاتا دال چاول گیہوں وغیرہ یہ اناج، اس کو کہتے ہیں حبن دانہ اناج، و نباتن اور سبزیاں، جو ہم ہری سبزیاں کھاتے ہیں اس کو نبات کہتے ہیں، سبزیاں ہم نے تاکہ ہم سبزیاں اور ترکاریاں نکالیں، وہ جنات الفافا، اور جنات کہتے ہیں باغات کو، الفافا کہتے ہیں گھنے باغات جس میں فروٹ پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں قسم قسم کے، فرمایا کہ تاکہ ہم حبا و نباتا اناج اور سبزے نکالیں، وجنات الفافا اور گھنے ہوئے خوشبودار قسم قسم کے پھلوں اور مختلف قسم کے مہکتی خوشبو والے باغات کو اللہ نے تاکہ ہم اس سے پیدا کرے، یعنی ہم نے بدریوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعہ زمین سے انسانوں کے کھانے کے لیے اناج، جانوروں کے کھانے کے لیے سبزہ اور گھنے باغات نکالے۔ تو غور کرو، جس رب نے اتنی چیزیں پیدا کر دی، وہ رب انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ تو بہت معمولی چیز ہے، یہ بہت معمولی چیز ہے۔ اس مضبوط دلیل سے ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے، اور ان کو ضرور ضرور جزا اور سزا ملنی ہے، اس میں کوئی شک ہرگز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا، یہ رب نے کیوں بیان فرمایا؟ ان بدبختوں مشرکین کو جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، انہیں بتانے کے لیے کہ ظالموں، یہ ساری جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کتنی عظیم مخلوقات ہیں جو رب کے سوا کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا، رب نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے اور تم دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دن و رات دیکھتے ہو، جو رب یہ ساری چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے، یقیناً وہ رب تمہیں بھی تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے دلیل بیان فرمائی، اس کے بعد پھر فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، اب قیامت کا دن کا ذکر ہو گیا، فرمایا بے شک فیصلے کا دن، یوم الفصل، یوم کہتے دن کو، فصل کہتے فیصلہ، بے شک فیصلے کا دن جو قیامت کا دن ہوگا، جس میں ہر ایک کا فیصلہ ہوگا، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی فیصلہ ہوگا۔ وہ دن سینگ والی بکری نے یہاں پر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس کو سینگ دیا جائے گا اور حکم ہوگا تو آج اس سے بدلہ لے، سمجھ رہے نا؟ وہ فیصلہ ایسا ہوگا، وہ فیصلہ کا دن، روز جزا کہتے ہیں اس کو، بدلے کا دن نہیں۔ فرمایا بے شک فیصلے کا دن کان میقاتا، ایک مقررہ وقت ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتا ہے، تم لاکھ مانگو ابھی قیامت لے آؤ، تمہارے کہنے سے نہیں جائے گا، جو رب نے مقدر کر دیا ہے اس سے پہلے نہیں۔ جس طریقے سے موت ہے، موت مقدر ہے نا، مقرر ہے، ہماری موت مقدر بھی ہے، مقرر بھی ہے، اس سے پہلے ہم مر نہیں سکتے، اسی طرح قیامت کا دن، فیصلے کا دن بھی اللہ کے علم میں مقرر ہے، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، یعنی بے شک وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا، وہ اس کے علم میں ثواب و عذاب کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، جس دن سور پھونکا جائے گا،
فتأتون افواجا، تو اے لوگو تم فوج در فوج میدان محشر میں آؤ گے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دن ہوگا ذرا غور کریں۔ فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت آؤ گے، یعنی ہر امت اپنے رسولوں کے ساتھ آئے گی۔ جو جس کا نبی ہوگا نا اپنے نبی کے ساتھ آئے گی، اور ہم کس کے ساتھ آئیں گے؟ امام الانبیاء کے پیچھے جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جس جگہ میدان محشر قائم کیا جائے گا، تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر وہاں فوج در فوج پہنچیں گے۔ سور جو ہے نا یہ سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کو بگل کہتے ہیں، اس میں پھونک مارنے سے بہت ہیبت ناک آواز پیدا ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں سور۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے وہ بجانے والے ایک مطلب اپنے ہاتھ میں لکڑی کا وہ لیتے ہیں نا بانسری، ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جب بانسری بجانے والا بانسری میں پھونک مارتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ تو ایک معمولی چیز ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ایک بگل ہے، اس کے اندر جب حضرت اسرافیل پھونکیں گے نا تو بہت خطرناک آواز پیدا ہوگی، اور اتنی خطرناک آواز جو پوری دنیا میں جائے گی آواز، جس کی وجہ سن کر کے لوگوں کو اٹیک آ جائے گا، ان کے دل بند ہو جائیں گے اور فوراً مر جائیں گے، اتنی خطرناک آواز ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑا حادثہ ہوتا ہے نا اور خطرناک آواز آتی ہے، جیسے بسفوٹ وغیرہ ہوتا ہے، بلاسٹ وغیرہ، اور بہت خطرناک آواز، تو بعض لوگ اس کی آواز کو سن کر کے مر جاتے ہیں، ان کو اٹیک آ جاتا ہے، دل بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک معمولی چیز ہے سور کے مقابلے میں، تو سور تو مرنے کے لیے تو ہے ہی، وہ پھونکا جائے گا تو اس کی آواز بھی بڑی خطرناک ہوگی، اس کی آواز کو سن کر ہی لوگ جو ہے نا دم توڑ دیں گے۔ فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، اللہ پاک فرماتا فتأتونا، پس تم لوگ آؤ گے، افواجن، فوج در فوج آؤ گے، گروہ در گروہ آؤ گے، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ محشر کے میدان میں آ کر کے جمع ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں یہ تو ہونا ہے، غور کرو ہمارا حال کیا ہوگا، ہمیں بھی تو جانا ہے نا، جانا ہے، اور پھر وہاں پر فیصلہ اعمال کے حساب سے ہوگا، اور محشر کے دن قبر سے اٹھ کر کے محشر میں جانا بھی اپنے اعمال کے مطابق ہوگا، کوئی گھسیٹ کر کے جا رہا ہوگا، کوئی سواری پر سوار ہو کر کے جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا جائے گا، کسی کو فرشتے مار کر کے کھینچتے ہوئے لے کر کے جائیں گے، کیسے مختلف حالتیں ہوں گی لوگوں کی قبر سے اٹھ کر کے محشر کے میدان میں جانے کی۔ اب یہاں ہم تو احمد آباد میں مرے ہیں، یہاں ہمارا دفن ہوا، محشر کے میدان یا تو عرفات میں یا تو فلسطین کی سرزمین پر قائم ہوگا، یہاں سے وہاں ہم کو جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ اگر اعمال اچھے ہوئے تو بھاگتے ہوئے جائیں گے، سواری پیش کی جائے گی، اعمال اچھے ہوئے تو، اور اعمال اچھے نہ ہوئے جانا تو ہے، جانا تو ہے سب کو، پھر کیا ہوگا؟ بری حالت میں جائیں گے، وہ سفر تو طے کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میرے عزیزوں کوشش یہ کرے کہ محشر کے میدان میں جانے کے لیے قبر سے اٹھیں تو بھاگتے ہوئے جائیں، خوشی خوشی جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اعمال ہمارے اچھے ہوں گے، تب خوشی خوشی جائیں گے۔ اس مضمون میں یعنی اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے ایک حدیث پاک ذکر کی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی عبرت ناک حدیث ہے، تفسیر کبیر، در منصور وغیرہ میں جو لکھا ہے مفسرین نے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے متعلق سوال ہوا کہ جو حضور کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس انداز میں فوج در فوج لوگ محشر کے میدان میں آئیں گے، تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تم نے بہت بڑی چیز کے متعلق سوال کر لیا ہے، بڑی متعلق سوال، بڑی چیز کے متعلق، کس طرح کیفیت کیا ہوگی قبر سے اٹھ کر کے محشر میں جانے کی۔ فتأتون افواجا، پھر میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگے، اور روتے ہوئے فرمایا کہ میری امت 10 قسم کے لوگوں کا، میری امت سے 10 قسم کے لوگوں کا حشر کیا جائے گا، انہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کہ بعض بندروں کی صورتوں میں ہوں گے، ان کی صورتیں کیا ہوں گی؟ بندر کی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ چغل خور ہوں گے۔ بعض خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، اللہ کی پناہ، وہ حرام کھانے والے ہوں گے۔ آج بھی کتنے مسلمان دنوں رات حرام کھا رہے ہیں، پڑی ہی نہیں ہے، حرام کھانے والے ہیں، سود کھانے والے، بیاز کھانے والے، کسی کا ناجائز مال کھانے والے، حرام کی کمائی کھانے والے۔ بعض منہ کے بل اوندے گھسڑ کر آ رہے ہوں گے، منہ کے بل اوندے
گھسڑ گھسڑ کر کے محشر کے میدان میں جائیں گے، وہ سود کھانے والے ہوں گے، بعض اندھے ہوں گے، وہ ظالمانہ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، بعض بہرے اور گونگے ہو کر کے جائیں گے، وہ اپنے اعمال پر تکبر کرنے والے ہوں گے، بعض لوگوں کی زبانیں ان کے سینوں تک لٹکتی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ علماء اور واعظین ہوں گے جو اپنے قول کے خلاف عمل کریں گے، یعنی زبانیں لٹک کر کے سینوں تک آ جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ عالم ہوں گے، وہ واعظ ہوں گے، خطاب کرنے والے، نصیحت کرنے والے، جو خود دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت برا حال ہوگا، اللہ بس ہمیں باعمل بنائے۔ خود نصیحت کرتے تھے لیکن عمل، نصیحت دوسروں کو کیا، عمل اس کے خلاف کیا، ان کا بھی حشر یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرما۔ یہی لوگ ہیں جن کے منہوں سے قے بہہ رہی ہوگی، جس سے تمام محشر والے گھن کریں گے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے۔ بعض لوگ آگ کے درختوں کے تنوں پر سولی پر چڑھے ہوئے ہوں گے، یہ وہ سپاہی ہیں جو لوگوں کو ظالمانہ ظلماً حاکم کے پاس لے جائیں گے۔ بعض لوگوں سے مردار سے زیادہ بدبو آ رہی ہوگی ان کے جسم سے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی لذتوں اور شہوتوں کی پیروی کریں گے اور اپنے مالوں میں سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ بعض لوگ تیل کے جبے پہنے ہوئے ہوں گے جو ان کے بدن سے چپکے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو غرور، تکبر اور فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار۔ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے بھی، عذاب دوزخ سے بھی، عذاب النار سے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ دو آیت سن لیا اور فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تم لوگ محشر کے میدان میں فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا۔ فتحت معنی کھولا جائے گا، السماء و آسمان، فکانت ابوابات، وہ دروازے بن جائیں گے، یعنی آسمان میں کیا ہو جائیں گے؟ دروازے ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ کثیر دروازوں والا ہو جائے گا، اور اس میں ایسے راستے بن جائیں گے جن سے فرشتے اتریں گے۔ اس بات کو صراحت کے ساتھ سورۃ الفرقان 25 نمبر آیت میں فرمایا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتر جائیں گے۔ وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے، یعنی دور سے دیکھنے میں لگے پانی ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقام پر پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہاڑوں کو اکھاڑ کر جڑوں سے پھینک دیا جائے گا، اور کبھی پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا، دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے، بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے، غبار بنا کر کے انہیں اڑا دیا جائے گا، غرض کی پہاڑوں کو اسی طرح ختم کر دیا جائے گا۔ پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے نا اس زمین کو بھی بدل دیا جائے گا، تانبے کی زمین ہوگی، اور اس دن محشر کا میدان اسی پر قائم کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیا، اور قیامت کے دن جو چیزیں پیش ہوں گی اس کی کیفیت بیان کی۔ آج وقت پورا ہوا، آیت نمبر 20 تک آپ نے سنا۔ اب آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر ہوگا، اس کی جزا و سزا کا انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پھر اس کا تذکرہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور قرآن عظیم کے حکام پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔